اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فالصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدير على ألا تطرح رحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی یعنی دوسرے نمبر کے خلیفہ، یہ صحابی روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ جو ہی اسے بچہ ملا اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگا لیا اور دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کی قسم نہیں، خصوصاً جب کہ اسے بچے کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم وہ پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم اور پیار کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی وقمنا معه فقال اعرابی وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک دیہات کے رہنے والے نو مسلم، ایک دیہات کے رہنے والے نو مسلم نماز میں ہی کہا اے اللہ صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں ہی فوراً اس نے کہہ دیا یا اللہ۔ دیہاتی تھا بیچارہ، نہ جاننے والا تھا کہ ایسے الفاظ سے نماز ٹوٹ جاتی تھی۔ اس نے دعا میں کہا یا اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا تم نے تو بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا، تم نے بہت زیادہ چیز کو تھوڑا سا بنا دیا۔ گھبراؤ نہیں، رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی تنگ نہ ہو۔ اسے تنگ سمجھ رہے ہو، تم اسے تنگ سمجھ رہے ہو، بہت بڑی ہے اللہ کی رحمت، بہت مہربان ہے وہ۔ اس لیے آدمی کو، کسی بھی آدمی کو مخصوص طور پر دعا نہیں مانگنی چاہیے اللہ سب پر رحم فرما، پورے مسلمانوں کے لیے ہدایت نصیب فرما، پورے مسلمانوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق نصیب فرما، پورے مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، پورے مسلمانوں کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے
بلکہ ہدایت کی دعا تو پورے عالم کے لیے مانگنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال والذی نفس محمد بیدہ الا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا ولا نصرانیا ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص یہودی یا عیسائی ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے پھر اس دین پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور اسی حال پر مر جائے تو یقیناً وہ دوزخی ہوگا۔ اگر کوئی آدمی نبی کی بات سنے اور اس پر ایمان نہ لاوے، نبی کی بات کو نہ مانے، اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو وہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ بل توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔